السلام علیکم، محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میتھ فیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ چیزیں بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ منطقی انجام کی طرف بھی ساتھ ساتھ جا رہی ہے، اور میں ایسے نہیں کہہ رہا، میں لاجیکل بات کرتا ہوتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ کے اندر ایک تو جو اسموک کا کیس ہے، لاہور ہائی کورٹ نے تجویز دی ہے۔ کیا تجویز دی ہے اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ کا جو عمران خان صاحب کا ضمانت بحالی کا کیس ہے، بڑی زیادتی ہوئی ہے، اس پہ گفتگو کریں گے۔ اور سائفر کیس جو ہے اڈیالہ جیل میں آج کیا ہوا ہے۔ پھر سب سے اہم جو معاملہ ہے فوجی عدالتوں کے متعلق، وزیر اعلیٰ سندھ یا حکومت سندھ کے بعد حکومت کے پی کے اور باقی حکومتوں نے بھی، اور خاص طور پر وفاقی حکومت نے، وزارت دفاع نے جو بھی ملٹری کورٹوں کے متعلق جو معاملات ہیں وہ سپریم کورٹ میں لے آئی ہے، اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ پہلے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو سب سے اہم معاملہ ہے۔ ایک جو چیز بڑی زیادہ ضروری ہے، بڑی کوشش کرتے رہے کہ کسی نہ کسی طرح سے عمران خان کی ذات پر کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کے داغ لگا سکیں۔ نہ ہو سکا تو فرح شہزادی کی طرف سے کوشش کی گئی، فرح شہزادی پہ بہت سے الزامات آئے، میں نے وہ سارے الزامات چیلنج کیے بارہا۔ نیب، ایف آئی اے، اینٹی کرپشن، ہر ایک کا کردار میں نے سامنے رکھا۔ کچھ نہ ہوا تو پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے اطاعت آرڈر نے ایک پریس کانفرنس کی جو جھوٹ اور بے بنیاد تھی، اس پہ ہر جانے کا نوٹس جاری کیا میں نے۔ اور آج میں نے پیمرا کو باقاعدہ تمام چینلز کے خلاف کہ جنہوں نے وہ جھوٹی پریس کانفرنس دکھائی، بتایا کہ میں نے باقاعدہ نوٹس جاری کر دیا ان کو ہٹانے کا، اور پیمرا کے قوانین کے تحت اور سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کے تحت ڈس انفارمیشن نہیں پھیلائی جا سکتی۔ باقاعدہ جو ہے وہ نوٹس جاری کر دیا، شکایت درج کرا دی ہے پیمرا کے بیک گراؤنڈ پہ، وہ شکایت چل رہی ہوگی، میں نے اس کا ٹویٹ بھی کر دیا تھا تاکہ آپ تک چیزیں آ جائیں۔ 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے بڑا سیدھا سا معاملہ تھا۔ ضمانت قبل از گرفتاریاں عمران خان کی 5 اگست کی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے باقی بحال کر دی، یہ نیب وغیرہ کی بحال نہ کی۔ اب جب وہ فائنلٹی کی طرف جا رہا تھا تو نیب نے حالات دیکھے کہ سائفر کا کیس بنتا نہیں ہے، اب نیب کا فیصلہ کس نے کیا، اور وارنٹ آف اریسٹ جاری کر دی۔ اب یہ بدنیتی کا ایلیمنٹ ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ غیر مؤثر درخواست قرار دی کہ اب گرفتار ہو گئے۔ سوال تو پہلے کا ہے، پہلے کا تو غیر مؤثر، یعنی یہ طریقہ، یعنی اگر آپ یہ ٹیکنیکلٹی سے کھیلیں گے تو پھر لوگوں کو انصاف پہ امیدیں دم توڑ جائیں گی۔ میں اس فیصلے کو بہتر نہیں سمجھتا، اور یہی کہنا کہ جناب وہ گرفتاری غیر قانونی ہے، اور وہ اب ریزنز کیا ہیں؟ ریزنز ایک بندہ جو پہلے ہی اریسٹ ہے، ذرا بات کو سمجھیے گا، ٹیکنیکل سمجھنا ہے میری بات کو۔ نیب کے قوانین کے تحت جو گرفتاری آپ کرنے لگے، ایک بندہ ویسے ہی اریسٹ میں ہے، اس نے کہاں بھاگنا ہے، کون سی ایویڈنس ٹیمپر کر دینی ہے، کیا ایسے حالات اور واقعہ جس بنیاد پر آپ نے یہ گرفتاری عمل میں، اب گرفتاری لانے کا مقصد یہی ہے کہ عمران خان الیکشن سے پہلے باہر نہ نکل سکے۔ اور یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے، یہ لیول پلینگ فیلڈ تو کسی طرح سے دور تک نہیں، اس کو کہیں گے فیلڈنگ نہیں ہے، لیول پلینگ فیلڈ کیا ہے۔ اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنا چاہیے۔ سمو کے حوالے سے چھوٹا سا میں ذکر کر دوں، 3 ماہ کے لیے ہفتے اور اتوار کو اسکول بند رکھنے کی تجویز دے دی ہے۔ اتوار کو تو بند ہوتے ہیں، ہفتے کے حوالے سے کہتے ہیں۔ محکمہ ماحولیات جو ہے اسموک کا ذمہ دار ہے، اسموک کو بیماری نہیں ہے، اور جیسے شاہد کریم بہت بڑا رول پلے کیا انہوں نے مفاد عامہ کے حوالے سے۔ ایک ون آف دا، اپنا ذہین تو بہت سے جج ہیں لیکن ویری انٹیلیجنٹ جج۔ اور سائفر کے کیس میں آپ کو پتہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے جیل ٹرائل کے حوالے سے حکم امتناعی جاری کیا ہوا ہے، تو اس وجہ سے 21 نومبر تک جو سماعت ہے، اسپیشل جج نے وہ حکم امتناعی جو ہے کی وجہ سے ملتوی کر دی ہے۔ عمران خان صاحب ابھی تک تو آپ سرخرو آپ کے سامنے ہو چکے ہوئے ہیں آگر، لیکن باقی کچھ چیزوں میں نے گفتگو کرنی ہے۔ لیکن وزارت دفاع نے فوجی عدالتوں کا جو سویلین کا ٹرائل روکنے کا فیصلہ جو چیلنج کیا ہے، اس میں کہا ہے کالعدم قرار دیا جائے، اور سیکشن 59(4) کو بحال کرنے کی استدعا کی ہے۔ حتمی فیصلے تک فوجی ٹرائل عدالتوں میں ٹرائل روکنے کے خلاف حکم امتناعی کی استدعا
بھی کر دی ہے، یعنی باقی جگہوں کی بجائے فوجی ٹرائل عدالتوں میں اندر ہو یہ ساتھ تاکہ آ سکے۔ 5 رکنی کا جو فیصلہ دیا وہ ناقابل سماعت تھی۔ وہ کہہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے حوالے سے یعنی بنیادی طور کے اوپر کچھ چیزیں ایسی ہیں، وہ تو یہ تو دیکھیں یہ بنیادی طور پر یہ تو پہلے کا معاملہ آ گیا، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بعد میں آیا ہوا ہے۔ اس طرح بلوچستان اور خیبر پختونخوا نے بھی فائر کر دیا، صوبہ سندھ پہلے ہی آلریڈی اس معاملے کو کورٹ کے اندر لے جا چکا ہے۔ اور یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہنگامہ خیز معاملات جو ہے اب کسی ایک سمت میں جانے کے لیے تیار ہے۔ پیپلز پارٹی کے جو سعید غنی ہیں، اچھا ایک تو گڈ کاپ اور بیڈ کاپ اپنی جگہ چل رہا ہے، لیکن یہ ایک نظر آ رہا ہے کہ چادر بچھا دی ہے، گراؤنڈ سیٹ کر دی ہے، چیس بورڈ پہ مورے پڑے ہیں اپنی جگہ، لیکن جو صحیح مورے ہیں ان کو کام کرنے نہیں دیا جا رہا۔ سعید غنی نے یوں کہا ہے کہ نواز شریف کی بیماری طویل تھی مگر علاج کون سا ڈاکٹر کر رہا تھا، اور انہوں نے کہا کہ انہیں بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے، ہر الیکشن میں کرانے کی کوشش کی، سازشوں کے باوجود ہم کئی بار اقتدار میں آئے، جتنی بھی سازشیں ہوئی حکومت ہم بنائیں گے۔ اس طرح نہیں بنے گی سعید غنی صاحب، آپ کو عمران خان کے ساتھ ایک جد و جہد کرنی ہے صاف شفاف الیکشن کے لیے، اکیلے بیٹھ کے نہیں کر سکتے، کچھ نہیں ہوگا، اٹینشن ڈائیورٹ ہوگی، جب اٹینشن ڈائیورٹ ہوگی تب ہوگا۔ اور ایک جو بڑی اہم بات ہے، عمران خان سے ملاقات کے بعد ان کی بہن علیمہ خان نے بہت خطرناک بات کی ہے، لیکن سچ پر مبنی بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سفارت خانہ سازش میں پوری طرح شامل تھا، عمران خان میں جے ڈالنے کے باوجود موقف پر قائم ہے اور مضبوطی سے قائم ہے، اور عمران خان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں عدالتوں سے انصاف نہ ملا تو ڈونلڈ لو کے خلاف امریکہ میں کیس کریں گے۔ یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے عمران خان نے، یعنی اس کے بعد تو ہماری عدالتوں کو 1000 بار سوچنا ہے۔ عمران خان ایک ہی بات پر قائم ہے، اور دیکھیے حالات اور واقعہ یہی سجیسٹ کرتے ہیں کہ جو وہاں تجویز کیا کہ وہی پاکستان کے اندر ہوا، اس کے حالات اور واقعات، اور عمران خان کی صحت کے بارے میں انہوں نے کہا بہتر ہے، ورزش سمیت معمولات جو ہے نا اپنا مناسب شیڈیول ہے، اور انہوں نے کھانے کے بارے میں کوئی شکایت نہیں کی ہے، اور ایسی دفعات لگائی گئی ہیں جن کے تحت انہیں سزائے موت یا عمر قید ہو سکتی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ کون سا ایسا جرم کیا ہے کہ جس کے ذریعے یہ ایسا کام ہو سکتا ہے، اور بڑا اہم سوال اٹھایا ہے کہ عمران خان نے جرم ایسا کیا ہے۔ اب اس میں بار بار نہیں دہرانا چاہتا، بات صرف اتنی ہے کہ سچ قوم کے سامنے رکھا، اور وہ جو سچ 7 مارچ تک سامنے آ گیا تھا اس کا ہم نے عملی جامہ کیسے بنایا کہ عمران خان کی حکومت گرا دی گئی، طریقہ عدم اعتماد سے گرائے گی، جو وہ وہاں کہا گیا تھا، اور جو اس سے پہلے مختلف ہمارے کئی اینکرز اور سفارتکاروں کا ملنا، وہ ساری ریکارڈ کے اوپر چیزیں موجود ہیں۔ خدیجہ شاہ کی طرف چلتے ہیں، خدیجہ شاہ کو اب رہائی نہیں مل سکی، 30 دن کی نظر بندی جاری کر دی انہوں نے۔ ایس پی کینٹ اور ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس برانچ کی سفارش پر مینٹیننس آف پبلک آرڈر ایک قانونی، غیر قانونی اور غیر آئینی ہے، یہ میں نے چیلنج کیا ہوا ہے، اور ابھی بھی دیکھ لیں، آپ نے سارا دیکھ لیا، یعنی سیاسی طور پر بھی خدیجہ شاہ کوئی سیاسی نہیں ہے، کاروباری شخصیت ہے، اور ان کو پہلے یعنی اتنے کیسوں کے اندر ضمانت ملی، اور آج نظر بندی، اور اگر آپ نظر بندی کے قانون کو کالعدم قرار دیتے تو بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ پرانا قانون ہے، اگر آنا بھی ہے، اور یہ مواد سامنے رکھ کے، وہ میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے، وہ نوٹیفیکیشن کوئی ذکر کر رہے ہیں، اور ریزننگ کوئی نہیں ہے بہرحال، یہ میں بتا دوں آپ کو، یہ میں آپ کو بڑا کلیئر ہوں کہ اس میں ریزننگ، میں نے تو ایسی کوئی ریزننگ دیکھی نہیں ہے کہ جسے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ حالات ایسے ہوں گے کہ جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے کیا۔ سعید پرویز لائی بڑا مشکل سے وقت گزار رہے ہیں، راول پنڈی بینچ میں بی کلاس نہ دینے پہ آپ اندازہ لگائیں، یہ تو بی کلاس خود ہے، نگران حکومتیں ہیں نا، یعنی شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے اس نگران حکومتوں کا، یہ سیاسی انتقام لے رہی ہیں، بھئی وہ ان کا حق ہے، انہیں بی کلاس خود دینی چاہیے، اور رپورٹیں جمع کرا دی ہیں انہوں نے، کھانے اور ہفتے میں 2 بار ملاقات کی اجازت دی جائے، جیسے سجاکت علی خان نے پرویز علی کو گھر کھانے اور فیملی سے 2 بار ملاقات کی اجازت ہوگی، عدالت نے سہولتیں دینے کی پنجاب حکومت کی یقین دہانی کے بعد جو ہے نا وہ درخواست جو ہے وہ نپٹا دی۔ آخر میں جو بچوں نوجوان ہمارے جو ینگ جنریشن ہے، گاڑی کا جو حادثہ ہوا ہے ڈیفنس کے اندر، جسٹس علی ضیاء باجوہ نے بہت سی باتیں اٹھا دی،
ان کے سامنے معاملہ آیا تھا اور 6 افراد یہاں ہلاک ہوئے تھے، 302 شامل کر لی گئی ہے، اور چیف ٹریفک پولیس آفیسر اور ایس پی آپریشن ہوئے، اور وہاں جو بتایا گیا کہ ان کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے، ڈرائیونگ لائسنس نہ ہونے پر گاڑی کے مالک کو گرفتار کا فیصلہ کیا۔ افنان کے والد کی گرفتاری کے لیے بھی رات بھر چھاپے مانگے۔ عدالت نے کہا بغیر لائسنس افراد کو اپنے آپ کو جج کا بیٹا، کوئی وکیل اور کوئی صحافی کہتا ہے۔ جسٹس علی باجوہ نے کہا کہ لائسنس کے بغیر گاڑی پر نہ آئے، ہر چوک میں ہر سگنل پر پولیس کی نفری تعینات کی جائے۔ عدالت نے کہا کہ کم عمر گاڑی اور موٹر سائیکل چلانے والوں کے خلاف بلا تفریق جو ہے وہ کارروائی کی جائے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور بنیادی طور پر کہنا کیا ہے وہ سمجھنا ہے آپ نے اس بات کو۔ اور میں قتل خطا اور قتل بسبب، میں 302 کا ایمان ملک کا کیس مجھے یاد ہے، تاریخ میں جب وہ چھوٹی بیٹی بچی تھی، اس کے ڈاکٹر نے انجیکشن لگا دیا تھا تو مر گئی تھی، میں قتل کی دفعات لے گیا تھا، تو اس کے لیے پھر وہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن بنا تھا، لیکن 302 کا یہ کیس میری نظر کے مطابق نہیں بنتا، قانون تبدیل کرنا پڑے گا آپ کو۔ ہاں، قتل خطا اور قتل بالسبب اور جویل لائن، یعنی بچہ جو ہے اپنا بچہ ہے تو اس کا ٹرائل وہاں پر جائے گا۔ اصل جو معاملہ ہے کہ ہمیں جہاں اویئرنیس کی بات ہے، بچوں کی تربیت کی بات ہے، وہ حکومت وقت کی نالائکی کی بات بھی ہے۔ ابھی جاگ جائیں گے، بہت کچھ کہہ لیں گے، لیکن یہ ان کا قصور ہے، اور حکومت وقت کے، میں تو سمجھتا ہوں وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف اس میں پرچہ درج ہونا چاہیے، اس میں آئی جی پنجاب کے خلاف بھی کارروائی سخت ہونی چاہیے جو کچھ ہوا، اور CCP سے اور چیف ٹریفک آفیسر کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ اگر اس طرح کے کچھ کام ہوں گے تو آپ بہتری کی طرف امید رکھ سکتے ہیں، ورنہ دال روٹی اسی بھاؤ بکے گی۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔